اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں پروفیسر محمد کاشف آج سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سوشیولوجی آف ایجوکیشن میں ہم نے ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج کا موضوع سٹارٹ کیا تھا۔ ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج کے اس موضوع میں ہم نے چینج، سوشل چینج، کریکٹرسٹکس آف سوشل چینج، اسی طرح سے کازز اینڈ ڈٹرمننٹس آف سوشل چینج، the role of education in social change, two folder problems of education and their solution ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں مستقل طور پر تفصیلاً پڑھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انفرادیت کے اعتبار سے ایک نہایت منفرد لیکن امتحانی نقطۂ نگاہ سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج ہم تھیوریز آف سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ان تھیوریز آف سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم 5 مختلف نظریات یا اسکول آف تھاٹ کو پڑھیں گے۔ یہ مختلف ماہرین اور اسکول آف تھاٹ کی جانب سے دیے گئی سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ پر ان کی اوپینین، تھیوریز، پرسپیکٹو، ویو پوائنٹ، اسکول آف تھاٹ، یہ عام طور پر ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان 5 مختلف تھیوریز یا نظریات میں ہم دراصل 5 مختلف ویو پوائنٹس پڑھیں گے سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور ہر اسکول آف تھاٹ کا سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نقطۂ نظر ہمیں دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ان 5 مختلف نظریات میں، اسکول آف تھاٹ میں یا پرسپیکٹیوز میں، ہم ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ یا ایولیوشنری تھیوری آف سوشل چینج پڑھیں گے، سائیکلیکل تھیوری آف سوشل چینج پڑھیں گے، اکنامک یا مینڈن تھیوری آف سوشل چینج پڑھیں گے، کنفلکٹ اسکول آف تھاٹ کا سوشل چینج پر ویو پوائنٹ دیکھیں گے، اور ٹیکنالوجیکل تھیوری آف سوشل چینج کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایولیوشنری تھیوری آف سوشل چینج یا ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ کی، کہ وہ سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں۔ تو ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ کا سوشل چینج یا سماجی تغیر اور تبدیلی کے حوالے سے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں سماجی تبدیلی یا سوشل چینج جو ہے یہ بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے، اور معاشرہ نیچرلی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تبدیلی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور قدرتی طور پر معاشروں میں تبدیلیاں رونما ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کا ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل چینج از اے نیچرل پروسیس۔ ٹھیک ہے، ایولیوشنری اسکول آف تھاٹ در حقیقت سوشل چینج کو بایولوجیکل ایولیوشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کہ جس طرح سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدا میں وہ ہڈیوں اور گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پیدائش سے اپنے بچپن میں قدم رکھتا ہے، بچپن سے پھر وہ لڑکپن میں جاتا ہے، لڑکپن سے جوانی، اور پھر بڑھاپے کے مدارج کو طے کرتا ہے۔ ڈارون نے بھی یہی بات کی اپنی تھیوری آف بایولوجیکل ایولیوشن میں،
کہ ڈارون کے مطابق بھی سوسائٹی اینڈ کلچر began to be regarded as undergoing the same changes and demonstrating the same trends. کہ ڈارون نے بھی اسی بایولوجیکل ایولیوشن کو سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کے مطابق جس طرح سے انسان نیچرلی اپنی زندگی کے مختلف مدارج سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح سے معاشرہ بھی اپنے ارتقاء کے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اس لیے ایولیوشنری سکول آف تھاٹ معاشرے میں تبدیلی کے اور ترقی کے اس عمل کو ایک نیچرل پروسیس تصور کرتا ہے۔ یہ ایولیوشنری سکول آف تھاٹ کا سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ویو پوائنٹ یا مطمع نظر یا تھیوری یا پرسپیکٹو۔ نیکسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائیکلیکل تھیوری یا سائیکلیکل اسکول آف تھاٹ آف سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب سائیکلیکل تھیوری یا سائیکلیکل اسکول آف تھاٹ سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کے مطابق سوسائٹیز اینڈ سویلائزیشنز چینج اکارڈنگ ٹو دا سائیکلز آف رائز ڈکلائن اینڈ فال۔ ان کے مطابق سائیکلیکل اسکول آف تھاٹ یا سائیکلیکل تھیوری اور سوشل چینج کے ماننے والوں کے مطابق معاشرہ جو ہے وہ رائز، ڈکلائن اور فال کی تین مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک انڈیویژول بورن، میچور، گرو اولڈ اینڈ ڈائی، اس طرح کی مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، جسے ہم کلاسیکل سوشیولوجی کا بانی تصور کرتے ہیں، آپ نے بھی یہی کہا کہ ہر معاشرہ اپنے ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور یہ ایک سائیکلیکل پروسیس ہے، اور ہر معاشرہ اپنے ارتقاء کی تین مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے اور ہر سٹیج کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ ابتداء میں معاشرے انڈیولپڈ ہوتے ہیں، معاشرہ 40 سال اس انڈیولپڈ سٹیج پر رہتا ہے، پھر معاشرے انڈر ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں، معاشرے کو انڈیولپڈ سے انڈر ڈیولپڈ تک پہنچنے میں 40 سال لگتے ہیں، پھر معاشرے ڈیولپمنٹ کی جانب جاتے ہیں اور معاشرے کو اپنے ارتقاء کے اس سفر کو پورا کرنے میں تقریباً 120 سال کا عرصہ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ماہر ہیں سائیکلیکل اسکول آف تھاٹ کے، اسپینگلر، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایوری سوسائٹی ہیز اے پری ڈٹرمنڈ لائف سائیکل، برتھ، گروتھ، میچورٹی اینڈ ڈکلائن، کہ معاشرے بنتے ہیں، معاشرے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، معاشرے ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور ترقی یافتہ ہونے کے بعد معاشروں کا ڈکلائن یا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو عروج اور زوال کے اس پروسیس کو سائیکلیکل سکول آف تھاٹ بھی آلموسٹ ان بایولوجیکل آرگنزم یا ایولیوشنری پروسیس آف ہیومن بینگ سے ہی اٹیچ کرتے ہیں، اور ان کے مطابق بھی ہر معاشرہ رائز، ڈکلائن اور فال کی تین مختلف سٹیجز سے بالکل اسی طرح سے گزرتا ہے جس طرح سے انسان اپنے ارتقاء کے مختلف مراحل سے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور موت کے عمل سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد فنکشنل اسکول آف تھاٹ یا فنکشنل تھیوری آف سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب فنکشنل اسکول آف تھاٹ یا فنکشنل تھیوری آف سوشل چینج کیا ہے؟ فنکشنلسٹ یہ تصور کرتے ہیں that society is comprised of functionally interdependent parts of the system as a whole، کہ معاشرہ، فنکشنل اسکول آف تھاٹ یہ تصور کرتے ہیں کہ معاشرہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان کے اندر مختلف نظام، جن میں نظام دوران خون ہے، نظام افراز ہے، نظام تنفس ہے، یا ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ وہ نظام ہیں جو انسان کے اس پورے جسم کو چلا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان زندہ ہے اور ارتقاء کی مختلف سٹیجز کو عبور کر رہا ہے۔ فنکشنل اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے کہ سوسائٹی از جسٹ لائک اے ہیومن باڈی، اور اس ہیومن باڈی کا جس طرح سے ڈفرینٹ سٹرکچرز اور فنکشنز ہیں، بالکل اسی طرح سے سوسائٹی کے بھی ڈفرینٹ
انسٹیٹیوشنز ہیں جو سوسائٹل آرگنزمز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سوسائٹی کا ہر انسٹیٹیوشن ایک آرگنزم کی شکل میں اپنے فنکشنز کو پورا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بیلنس مینٹین ہے۔ اور جب سوسائٹی کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کے اندرونی یا بیرونی نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو، تو انسان کی پوری باڈی ہل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سسٹم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے فنکشنل اسکول آف تھاٹ کا ماننا ہے کہ سوسائٹی جو کہ مختلف انسٹیٹیوشنز کا مجموعہ ہے، اور یہ انسٹیٹیوشنز معاشرے کے آرگنزمز کی حیثیت رکھتے ہیں، تو جب بھی سوسائٹی کا بیلنس خراب ہوتا ہے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں یا آرگنزم میں کوئی خرابی رونما ہوتی ہے، تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل چینجز لائی جاتی ہیں، ان چینجز کو ہم سوشل چینجز اور ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اکنامک اسکول آف تھاٹ یا اکنامک تھیوری آف سوشل چینج۔ اب اکنامک اسکول آف تھاٹ یا اکنامک تھیوری آف سوشل چینج کیا ہے؟ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ چینجز ان دا اکانومک انفراسٹرکچر، کہ معاشرے کے معاشی نظام یا ڈھانچے میں تبدیلی آر دا پرائم موورز آف سوشل چینج، معاشرے میں تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب معاشرے زرعی معاشروں سے انڈسٹریل یا صنعتی معاشروں میں تبدیل ہوئے، میں بات کر رہا ہوں ترقی یافتہ ممالک کی، کہ ان ممالک میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا۔ ابتدا میں وہ بھی پاکستان کی طرح ایگرو بیسڈ کنٹریز تھے، لیکن جیسے جیسے وہاں پر ایگری سیٹ اپ سے انڈسٹری سیٹ اپ آیا، تو اس انڈسٹری سیٹ اپ نے اس معاشرے کی پوری کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ معاشرے کا ڈھانچہ بھی تبدیل ہو گیا، لوگوں کی معاشرتی زندگی بھی تبدیل ہو گئی، اور معاشرہ یکسر بدل کر رہ گیا۔ بالکل اسی طرح سے اکنامک اسکول آف تھاٹ والے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب معاشرے اپنا انفراسٹرکچر تبدیل کرتے ہیں، تو انفراسٹرکچر کی یہ تبدیلی معاشرے میں تبدیلی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ اور آج کل ترقی یافتہ معاشرے انڈسٹری سے بایو ٹیکنالوجی کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور جب وہ بایو ٹیکنالوجیکل سٹیج پر پورے فن و ان کے ساتھ پہنچیں گے، تو تب معاشرے کا نظام اور ڈھانچہ اور انفراسٹرکچر بالکل بدل کر رہ جائے گا، اور معاشرے میں یکلخت ایک نئی تبدیلی رونما ہوگی، اور اسے ہم سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کا نام دیں گے۔ تو یہ اکنامک اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کنفلکٹ تھیوری یا کنفلکٹ اسکول آف تھاٹ۔ اب کنفلکٹ اسکول آف تھاٹ یا کنفلکٹ تھیوری یا کنفلکٹ پرسپیکٹو کے حامل لوگ سوشل چینج یا ڈیولپمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے مطابق کنفلکٹ از اے بلیسنگ، یعنی کنفلکٹ یا تضاد جو ہے معاشرے میں، یہ دراصل ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیسے؟ کنفلکٹ ہے کیا کہ when we try to defeat somebody consciously and deliberately, conflict is an extreme name of competition۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشروں میں تبدیلیاں صرف کنفلکٹ یا کمپٹیشن ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب ہائر لیول کا کنفلکٹ یا کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہ اسٹرگل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، یہ اسٹرگل، یہ پروگرس اور ڈیولپمنٹ کی اسٹرگل معاشرے میں تبدیلی کی وجہ ہے۔ اگر معاشرے میں کنفلکٹ نہ ہو، تضاد نہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نہ ہو، تو معاشرہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، معاشرے میں ارتقاء کبھی بھی رونما نہیں ہو سکتا، معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر کنفلکٹ اسکول آف تھاٹ کے حامل کنفلکٹ کو، تضاد کو، ایکسٹریم کنڈیشن آف کمپٹیشن کو، اسٹرگل کو ایک بلیسنگ تصور کرتے ہیں، اور ان کے مطابق معاشرے تب ہی تبدیل ہوتے ہیں جب معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو تب معاشروں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ کنفلکٹ اسکول آف تھاٹ کا ویو پوائنٹ ہے سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل تھیوری یا ٹیکنالوجیکل اسکول آف تھاٹ فار چینج اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ٹیکنالوجیکل تھیوری
یا ٹیکنالوجیکل اسکول آف تھاٹ کا بھی سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد نقطۂ نظر ہے۔ ان کے مطابق ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی brought social changes into the society. And I also believe that whenever any country brought about the technological changes in their infrastructure, that instrumental or material instrumental changes brought a lot of changes into the society. یعنی جب معاشرہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے اور جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، جب نالج کو انوویشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جب نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، تو یہ ایجاد ہیومن ڈیولپمنٹ کی، سوسائٹل ڈیولپمنٹ کی وجہ بنتی ہے۔ یہ ایجاد دراصل وہ ارینجمنٹس ہیں جو معاشرے کی انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ جدیدیت، یہ وہ محرکات ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے اپنی حیت کو، اپنے اسٹرکچر کو، اپنی جسامت کو کافی حد تک تبدیل کرتے ہیں، اور اس سے معاشرے کا ڈھانچہ یکسر بدل کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایکچولی ہے کیا؟ ٹیکنالوجی از دا ایکچولی the application of knowledge for making tools۔ ٹیکنالوجی دراصل اس علم کا استعمال ہے جس سے نئے ٹولز، نئے انسٹرومنٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور یہ نئے ٹولز، یہ نئے انسٹرومنٹ دراصل معاشرے میں انوویشنز لاتے ہیں، اور یہ انوویشنز اور ایکسیپٹنس آف دیٹ انوویشنز جو ہے وہ یہ معاشرے کے انفراسٹرکچر کو، ہماری معاشرتی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ آج ہم اگر ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اور معاشرے کا ڈھانچہ بالکل بدل کر رہ گیا ہے، اور وہ غاروں میں رہنے والا انسان ایک اعلیٰ پرتعیش اور تمام تر سہولیات سے مزین زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے۔ اور ٹیکنالوجیکل اسکول آف تھاٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ معاشرے میں ترقی دراصل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہی کا نتیجہ ہے، اور اسی نے معاشرے میں تبدیلی بھی کی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں معاشرہ یا سوسائٹیز ڈیولپ بھی ہوئی ہیں، اور ارتقاء کی مختلف سٹیجز کو عبور کر کے معاشرے اس مقام کو آن پہنچے۔ تو یہ تھی مختلف ڈفرینٹ تھیوریز آف سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ، اور ان سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوریز میں ہم نے مختلف اسکول آف تھاٹ کا نقطۂ نظر پڑھا کہ یہ مختلف اسکول آف تھاٹ سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور ان کے مطابق معاشرتی تبدیلی کیسے آتی ہے، اور پھر وہ مثبت تبدیلی کس طرح سے معاشرے کی ترقی کی وجہ بنتی ہے۔ آج کے موضوع میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔